بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم سامعین، محرم الحرام شروع ہو چکا ہے. اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اور اس کے ابتدائی ایام میں دو حادثات اسلامی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ایک تو کربلا کا واقعہ ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو 10 محرم کو شہید کر دیا گیا، اور دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے کہ آپ بھی یکم محرم الحرام کو شہادت کے درجے پر فائز ہوئے. تو یہ دونوں ایسے تاریخی واقعات ہیں جن کی اسلام کے اندر اور اسلامی تاریخ میں ایک بڑی اہمیت ہے کہ دونوں حادثات سے اسلام کو بڑا ایک دھچکا لگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آتا ہے تو انسان کے ذہن میں جو ایک آئیڈیل شخصیت ہوتی ہے، ایک رول ماڈل ہوتا ہے، تو وہ انسان کے ذہن میں ایک تصور، ایک خاکہ ابھرتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی شان سے نوازا ہے، اور ایک بہادر، شجاعت، حق کی بات کرنے والا اور حق پر ڈٹ جانے والا تصور انسان کے ذہن میں آتا ہے. حضرت عمر فاروق جب اسلام میں نہ تھے، جب کفر میں تھے، تو اس وقت بھی وہ انتہائی سخت اور انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، مسلمانوں کو سخت اذیت دینے والے، ہر طرح سے ستانے والے، ظلم کرنے والے. اور جب اسلام لائے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے خدمت کرنے والے بن گئے. ہر وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بات ذہن میں ہوتی تھی، اور وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نہ کرے. یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا کی مجلس میں اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا جو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نہ ہوتی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ سے پوچھتے کہ دانی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ نے حق کے ساتھ ایک خاص وابستگی عطا فرمائی. اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحق وضع علی لسان عمر، کہ اللہ نے حق عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے. کہ عمر جب بھی کوئی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، اور پھر
انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ قرآن مجید کی کئی آیات لفظ بلفظ یا جو حضرت عمر فاروق کا ایک ارادہ تھا، ایک آئیڈیا تھا، قرآن مجید اس کے مطابق نازل ہوا۔ اور حضرت عمر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ فرش پر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن عرش والا رب ان کی رائے کی موافقت فرماتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اعزاز ہے کہ ایک انسان کو اللہ اتنا مرتبہ عطا فرمائے کہ وہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کی جو سوچ ہے، اس کے جو خیالات ہیں، اس کا جو تصور ہے، اللہ قرآن بنا کر اسے نازل فرماتا ہے۔ کوئی ایک مرتبہ یہ بات نہیں ہوئی، کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، اور ان قرآنی آیات کو موافقات عمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ وہی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے پہلے جس طرح اسلام کے مخالف تھے، جب اسلام لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، السنا علی الحق، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، ہاں ہم حق پر ہیں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ، جو کافر ہوں، جو باطل پر ہوں، وہ تو اللہ کے گھر میں عبادت کریں اور ہم پھر چھپ چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ ہم جو ہے تو پھر اپنے گھروں میں دبک کر کیوں بیٹھے رہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح باطل جو ہے بیت اللہ میں وہ برسر عام اپنی باطل باتوں کو اور بری باتوں کو وہ کر رہے ہیں، ہم حق پر ہیں تو ہم بھی آج حق کے اعلان کر کے اور جا کر بیت اللہ کے اندر اللہ کی عبادت کریں۔ دو اس وقت شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ایک تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اللہ نے انہیں بھی بڑی بہادری عطا فرمائی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سید الشہداء حمزہ، کہ جو شہداء کا سردار ہے، جسے شہداء کی سرداری کا اللہ نے اعزاز عطا فرمایا ہے، وہ حمزہ۔ اور حضرت حمزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جب حضرت عمر فاروق آئے تو لوگ ڈر گئے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت حمزہ نے کہا کہ دروازہ کھول دو، اگر عمر آیا ہے سیدھے راستے سے تو وہ ہمارا بھائی ہے، اگر وہ کسی غلط ارادے سے آیا ہے تو حمزہ کی تلوار اس کے لیے کافی ہوگی، دروازہ کھول دو، ڈرتے کس بات سے ہو؟ جب دروازہ کھولا گیا تو حضرت عمر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دامن کو پکڑ کر اس طرح جھٹکا دیا اور فرمایا اے عمر، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کے سامنے جھک جائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دامن کو پکڑ کر جھٹکا تھا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ وقت آ گیا ہے، اسی لیے عمر آپ کے پاس پہنچایا ہے، جو آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی وہ وقت آیا ہے یا نہیں، وہ وقت آ چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، پھر اسی وقت مسلمان وہاں سے نکلے، ایک طرف حضرت حمزہ چل رہے تھے، دوسری طرف حضرت عمر فاروق تھے، اور پھر مسلمانوں کا قافلہ جا رہا تھا، اور 40 آدمی اس وقت تک مسلمان ہوئے تھے، 39 ان سے پہلے، اور انہوں نے آ کر 40 کا عدد پورا کر دیا۔ جب جا رہے تھے اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہو رہا تھا تو کفار نے یہ سوچا کہ آج کیا عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کو اتنی جرأت کیسے ہو گئی ہے کہ وہ باہر آ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ کئی تو آئے مسلمانوں کو مارنے کے لیے اور کئی آئے دیکھنے کے لیے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ جب وہ آتے اور دیکھتے کہ ایک طرف عمر ہے اور دوسری طرف حمزہ ہے، پھر وہیں سے واپس ہو جاتے اور کہتے کہ اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ محمد کے پاس حمزہ بھی ہے اور عمر بھی ہے۔
حمزہ بھی وہاں پر ہے اور عمر بھی ہے، اور ان کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری جو ہے اس کے ہر طرف چرچے تھے، کبھی انہیں کسی سے خوف لگا ہی نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، ہم عمر بھی تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، آپ دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہوا۔ تو حضرت عمر اور حضرت حمزہ کو دیکھتے تو کہتے اب یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور پھر حضرت عمر کی جو بہادری ہے یا شجاعت ہے وہ کیا انسان بیان کرے گا کہ جب لوگ چھپ کر ہجرت کرتے ہیں، ہجرت تو کی گئی، بے شمار مسلمان مکہ سے مدینہ آئے، لیکن ہر وقت ایک دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کافر پکڑ لیں گے، ماریں گے، راستہ روک لیں گے، آگے نہیں جانے دیں گے۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو جس وقت کعبہ شریف کے اندر کفار کا ایک مجمع ہوتا تھا، ایک خاص وقت ہوتا تھا، آپ اس وقت بیت اللہ میں پہنچے اور اعلان کیا کہ اے کفار، میں ہجرت کا ارادہ کر رہا ہوں اور کل میں نے یہاں سے مکہ سے نکلنا ہے، اور میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو کل مجھے آ کر ہجرت سے روک لے، اور فلاں ٹائم میں مکہ کو چھوڑنے والا ہوں، اگر آ سکتے ہو تو مجھے آ کر روک لینا۔ یہ پہلی ہجرت ہے جو اس طرح اعلانیہ کی گئی ہو کہ ہر ایک کو ٹھوک بجا کر کہا گیا ہو کہ میں کل جا رہا ہوں، اگر روکنا ہے تو آ کر روک لینا، لیکن کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ آ کر حضرت عمر کا راستہ روکتا۔ حضرت عمر جو ہیں پورے اعلان کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گئے۔ یہ ساری باتیں انسان کرتا ہے تو پھر ایک تصور ذہن میں آتا ہے کہ حضرت عمر بہت سخت ہوں گے اور بہت سخت طبیعت کے مالک ہوں گے۔ یہ اشداء علی الکفار، قرآن ان کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے نرم ہیں۔ یہ ان کی صفات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح سخت ہیں اسلام کے معاملے میں، لیکن جو اپنے نجی معاملات ہیں ان میں ان کا دل ریشم سے بھی نرم نظر آتا ہے، ریشم سے بھی نرم دل نظر آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر آپ رو پڑتے، یہاں تک آتا ہے کہ آپ کے یہ جو رخسار مبارک تھے ان پر نشان پڑے ہوئے، اور وہ نشان آپ کے آنسوؤں کے تھے کہ آپ رو رو کر وہ آنسو جو بہتے تھے اس کی وجہ سے آپ کے رخسار پر جو ہیں تو وہ نشان پڑ گئے۔ حضرت عمر ہی ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک مسجد نبوی میں ایک پرنالہ گرتا تھا پانی کا، تو آپ نے اسے بند کروا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا پرنالہ بارش کا پانی مسجد نبوی میں گرتا تھا، آپ نے فرمایا کہ اب لوگ زیادہ ہوتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ نے وہ بند کروا دیا۔ حضرت عباس نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر، تجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پرنالہ ہے جسے تو نے بند کیا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے میرے مکان میں لگایا۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو کانپ گئے۔ آپ نے کہا عباس، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ایک حکمران ہے اور ایک بادشاہ ہے اور اسے حکومت کر رہا ہے، وہ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کی اسے اجازت ہوتی ہے، اب ایک پر نالا پانی گرتا ہے واقعی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حضرت عمر نے کہا عباس مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اب اس کی تلافی اس طرح ہوگی کہ جمعے کا دن ہوگا، مسجد بھری ہوئی ہوگی،
मैं नीचे बैठूंगा, आप मेरे कंधों पर खड़े होकर परनाला फिर लगाएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि उमर की कैसे ये जुर्रत हो सकती है कि जो चीज रसूलुल्लाह ने लगाई है उमर उसको उखेड़ डाले। तो वो उमर जिनके बारे में ये तसव्वुर होता है कि इतने सख्त हैं, वो इतने नरम भी हैं कि अगर कोई गलती हो जाती है तो फौरन उसे तस्लीम कर लेते। हम तो गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, क्योंकि हमारा ये तसव्वुर होता है कि हमसे गलती हो ही नहीं सकती। हजरत उमर उस गलती की तलाफी इस तरह करते हैं कि नीचे हजरत उमर बैठे हुए हैं और हजरत अब्बास उनके कंधे पर खड़े हैं और ऊपर नाला लगा रहे हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका एक ताल्लुक है, गुलामी का एक ताल्लुक है। एक वक्त किसी शख्स ने पूछा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे तो उमर आपकी क्या हैसियत होती थी? That was the question. What was your status? What was your status and how your saying was accepted? कुर्बान जाऊं, हजरत उमर ने फरमाया कि हमारी वहां पर ये हैसियत थी कि जिस तरह एक ऊंट के नाक में नुकेल डाली जाए तो जिस तरह वो शख्स नकेल वाला जिधर चलता जाता है, रस्सी वाला ऊंट उधर ही चलता जाता है, उमर की कोई हैसियत नहीं थी। जो रसूलुल्लाह फरमा दे वही हक होता था, वही हक होता था और उसी को हम मानते थे। लोग तो ये चाहते हैं कि हर तरह से इख्तिलाफ नजर आए, लेकिन हजरत उमर की नजर बहुत दूर होती थी। इसीलिए आपने फरमाया कि उमर का कोई वहां पर मकाम नहीं था, उमर का वहां पर मकाम सिर्फ गुलामी थी और गुलामी में ही उमर की इज्जत थी और गुलामी में ही उमर के लिए हर चीज रसूलुल्लाह की गुलामी के अंदर। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे सहाबी जिन्हें आपने फारूक का लक़ब भी दिया, जिनके बारे में आपने ये भी इरशाद फरमाया कि आसमान के सितारों से अगर नेकियां किसी की ज्यादा हैं तो वो उमर की नेकियां। रात को आसमान को देखें, कितने सितारे नजर आते हैं, किस तरह वो चमक रहे होते हैं। और एक अल्लाह के रसूल का गुलाम ऐसा भी है कि अल्लाह ने उसे इतनी अजमत और इतनी बुलंदी अता फरमाई है कि आसमान के जगमगाते सितारों से भी अल्लाह ने उसे ज्यादा नेकियां अता फरमाई। ये हजरत उमर हैं और ये आजकल जो अय्याम है मुहर्रम के, पहली मुहर्रम जो है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत है। इस्लामी साल जब ख़त्म होता है तो हजरत उस्मान की शहादत है और जब शुरू होता है तो हजरत उमर की शहादत है और फिर आगे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत है। तो गोया इससे सबक ये मिलता है कि इस्लाम कुर्बानियों का दीन है। जो इस्लाम को मानने वाले हैं उन्होंने कभी ये ख्याल नहीं किया कि हमें क्या हो रहा है, हमेशा उन्होंने ये ख्याल किया है कि हमारे दीन का क्या हो रहा है। अगर उन्हें कोई ख्याल आता है तो वो अल्लाह का ख्याल आता है, अल्लाह के रसूल का ख्याल आता है, इस्लाम का ख्याल आता है। अपनी जान की उन्हें कभी भी न परवाह हुई है, न ख्याल आया है। ख्याल अगर आता है तो वो अपने आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आता है। तो परवरदिगार हमें इन लोगों के साथ ताल्लुक नसीब फरमाए और जो इनकी जिंदगियां हैं उनसे हमें रास्ता अपनी जिंदगियों को मुतय्यन करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दुआ।